السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 47، دور اندیشی۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں، دو آدمی ایک قریشی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے پاس 100 دینار بطور امانت رکھ کر کہا، جب تک ہم دونوں اکٹھے ہو کر اپنا مال طلب نہ کریں تب تک آپ یہ امانت واپس نہیں کریں گی۔ ہم دونوں کی موجودگی امانت واپس کرتے وقت ضروری ہے۔ اس عورت نے ان کی امانت رکھ لی اور اس پر 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص اس خاتون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے جو 100 دینار ہم نے تمہارے پاس امانت رکھے ہیں مجھے دے دو۔ خاتون نے امانت اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، تم دونوں ساتھیوں نے میرے پاس امانت رکھتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ میں تم میں سے ایک کی غیر موجودگی میں مال دوسرے کے حوالے نہ کروں، اس لیے میں امانت تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ اس آدمی نے خاتون کے اہل خانہ اور اس کے پڑوسیوں سے مدد طلب کی۔ ان لوگوں نے اس خاتون سے سفارش کی کہ اس کو امانت دے دو کیونکہ اس کے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں کے بے حد اصرار اور سفارش کے اس عورت نے امانت اس شخص کو دے دی۔ ادھر اس بات کو 1 سال اور گزر گیا تو دوسرا شخص جس کو اس کے دوست نے مرا ہوا ظاہر کیا تھا اس عورت کے پاس آیا اور آ کر امانت طلب کی۔ خاتون نے بتایا، تمہارا دوسرا ساتھی آیا تھا اور اس نے بتایا کہ تمہاری وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں نے امانت اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص اس عورت سے جھگڑنے لگا اور کہا کہ میں تو زندہ سلامت ہوں، میری امانت واپس کرو۔ عورت نے کہا کہ میں تو رقم تمہارے ساتھی کو دے چکی ہوں۔ اب اس نے عورت کے خلاف مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں کا مقدمہ سنا اور چاہا کہ اس کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دے۔ اچانک انہوں نے کچھ سوچا اور پھر فرمایا کہ اس مقدمے کو ہم علی ابن ابی طالب کے سپرد کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق خود ہی دونوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے بیانات سنے اور معاملہ کو بھاپ گئے کہ اس عورت کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا، کیا تم نے اس خاتون سے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ مال ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کے حوالے مت کرنا؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں یہ شرط تو رکھی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا مال ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ساتھی کو بلا لاؤ تاکہ میں تم دونوں کا مال تمہارے سپرد کر دوں۔ السلام علیکم۔